ایران سے جنگ بندی وینٹیلیٹر پر ہے، ڈاکٹر بتائے گا مریض کے بچنے کا 1% چانس ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی تجاویز پر ایرانی جواب احمقانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ایران کو جواب دینے میں 5 دن لگ گئے، حالانکہ یہ کام 20 منٹ میں ہو جانا تھا۔ وہ احمق سمجھتے ہیں میں تھک جاؤں گا، میرا پلان سادہ ہے، ایران ایٹمی قوت نہیں بن سکتا۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی عظیم فوجی ذہانت کا نتیجہ تھی۔ ایران میں ہمارے حملوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ ایران ہمیں ایٹمی باقیات دینے پر راضی ہے، وہ جگہ تباہ ہو چکی ہے، صرف امریکہ اور چین وہ باقیات نکال سکتا ہے۔ Say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." Look, I've had to deal with them 4 or 5 times. They change their mind. And then the next day they send you a document that takes 5 days to get there when it should have been there in 20 minutes. It's a very simple plan. I don't know why you don't say it like it is. Iran cannot have a nuclear weapon. The blockade, first of all, was a part of military genius. Believe it. They didn't. How stupid. Are they stupid people? They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure. But there's no pressure. They want to negotiate, and they give us it's a stupid proposal. They intend to give us the nuclear dust, as I call it. That there's only 1 or 2 countries in the world that could get it. You and China are the only 2 countries in the world that could take it out. ایران کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ باقر غالباف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ دنیا جان گئی ہے غلط حکمت عملی، غلط فیصلے ہمیشہ غلط نتائج لاتے ہیں۔ ایران تمام آپشنز کے لیے تیار ہے اور وہ حیران ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایرانی تجاویز مسترد کرنے کے بعد نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے آج ملیں گے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ امریکہ ایران سفارتی ڈیڈ لاک کے بعد مختلف آپشنز پر غور کریں گے۔ امریکی صدر ایران کے خلاف فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کا بھی جائزہ لیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ڈپٹی پریس سیکرٹری نے بتایا ٹرمپ ایران کے بارے میں کسی بھی فیصلے میں جلدی نہیں کر رہے۔ ٹرمپ نے ایران سے متعلق تمام آپشن میز پر رکھے ہوئے ہیں۔ The president, of course, is never one to rule out options for himself. He always possesses all options on the table. And look, that's why it's incredibly important, I think, for the Iranian regime, again, to recognize the dismal reality of their situation. امریکہ نے آبنہ ہرمز میں فریڈم پروجیکٹ دوبارہ شروع کرنے پر غور شروع کر دیا۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے بتایا وہ آبنہ ہرمز میں فریڈم پروجیکٹ دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں، لیکن ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایران کے پاس ایٹمی ذخیرہ نکالنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے اعتراف کیا انہیں ایٹمی ذخیرہ نکالنے کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے۔ ایران یقینی طور پر ہتھیار ڈالے گا، سخت گیر ایرانی رہنما پیچھے ہٹ جائیں گے۔ خبر آپ کو دیں گے، امریکی محکمہ خزانہ نے ایران سے متعلق نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے 3 افراد اور 9 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایران سے متعلق پابندیوں میں ہانگ کانگ کے ادارے شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے ایران سے متعلق نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اٹک کے علاقے خوشحال گڑھ پل کے قریب بہادر شہری نے دہشت گردی ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شہری لیاقت نے آبادی کی طرف جانے والے خارجی خودکش حملہ آور کو روک لیا۔ خودکش حملہ آور نے گھبرا کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ بہادر شہری شہید ہو گیا۔ دہشت گرد خارجی علاقے میں حساس چیک پوسٹ پر خودکش دھماکہ کرنا چاہتا تھا۔ شہید لیاقت پاکستان ریلوے کا سابق ملازم تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا خودکش حملہ ناکام بنانے والے شہری لیاقت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ریلوے کے ریٹائرڈ ملازم لیاقت نے شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کی، ان کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہادر شہری کی عظیم قربانی کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات، داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی ثالثی اور افغانستان کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایوان صدر کے اعلامیے میں کہا گیا مارکہ حق کے شہداء اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔
صدر زرداری نے کہا مشرق وسطی میں کشیدگی ہے، سپلائی چین متاثر ہونے کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ صدر زرداری نے مہنگائی میں کمی اور اشیاء ضروریہ کی دستیابی کے لیے اقدامات کی ہدایت کی۔ ضلع کیماڑی پولیس نے نجی سیکیورٹی کمپنی کی کیش وین کے ذریعے کراچی میں غیر ملکی سگریٹ کی بڑی کھیپ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ مزید جانتے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے۔ نذیر بتائیے گا۔ دیکھیں، ضلع کیماڑی موجودہ پولیس ہے جس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے کیش وین کے ذریعے بلوچستان سے کراچی اسمگل شدہ سگریٹ لانے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ پولیس نے نجی سیکیورٹی کمپنی کی کیش وین سے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس ایس پی کیماڑی سنگار ملک کا کہنا ہے کہ مشکوک کیش ڈیلیوری وین کو روک کر تلاشی لی تو اس کے اندر سے 1,48,24,000 کیش رقم جبکہ غیر ملکی سگریٹ کے 8,000 پیکٹس برآمد ہوئے جو 16 بیگز میں موجود تھے اور مجموعی طور پر 800 سگریٹ کے ڈنڈے تھے جن کی مالیت لاکھوں روپے ہے۔ اور ایس ایس پی کیماڑی کے مطابق اسمگلر نت نئے طریقے سے اسمگلنگ کی کوشش کرتے ہیں تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر میں نہ آ سکیں۔ گرفتار ملزمان کو سامان سمیت کسٹمز کے حوالے کیا جائے گا تاکہ مزید قانونی کارروائی کی جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر دفاع کا پیٹرول پر لیوی کا دفاع۔ صحافی کے سخت سوال کے جواب میں بولے معاشی دباؤ میں بات نوٹوں کی ہے، کہیں سے تو بندوبست کرنا ہے، جنگ جس دن لپیٹی جائے گی قیمتیں نیچے آئیں گی۔ لیوی میں جو اتنا اضافہ کیا گیا ہے، شہری کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کو ختم کر دیں اگر سارا ٹیکسی پیٹرول کے ذریعے اکٹھا کرنا ہے تو۔ اتنی زیادہ ایگزیجریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ فلمی ڈائلاگ بول رہے ہیں۔ تو آپ نام لیوی کہہ دیں، ٹیکس کہہ دیں، کل تے نوٹاں دی ہے فائنینشیل برڈن ہے، وہ کہیں سے تو آف سیٹ کرنا ہے نا، تو وہ چاہے آپ ٹیکس سے کر لیں، چاہے لیوی سے کر لیں، چاہے کسی اور کو ٹیمپرری میئر سے کر لیں۔ اللہ نہ کرے تو جنگ جو ہے پرماننٹ نہیں ہونی، جنگ جس دن لپیٹی گئی پرائسز نیچے آئیں گی۔ پیٹرول زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ 170 روپے فی لیٹر لیوی کا نفاذ ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا سینیٹ کی قائمہ کمیٹی اجلاس میں اعتراف۔ قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے جواب میں کہا جلد لیوی کم کر دیں گے جس سے پیٹرول کی قیمت کم ہوگی۔ جب بجٹ ترتیب دیا گیا تھا اس کے اندر 80 روپے لیٹر پیٹرول ڈیزل دونوں کے اوپر لاگو کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب قیمتوں کے اندر بڑھاوا آیا، ڈیزل جو ہے وہ ہمارے کاشتکاروں کے لیے ٹیوبویل ٹریکٹروں کے اندر اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، تو اس کے اوپر لیوی کو ختم کر کے پیٹرول پہ تھوڑا بڑھایا گیا اور پیٹرول کے اندر ڈائریکٹ سبسڈی کے ذریعے جو غریب طبقات ہیں ان کو تحفظ دینے کی کوشش کی کہ لیویز کے اوپر بھی انحصار کر گئے۔ حکومت عوام کو لوٹ رہی ہے، پیٹرول پر بھاری ٹیکس لگا دیا۔ پیٹرول اور بجلی پر ٹیکس ہم سے لے کر حکومت اپنی تشہیر کرتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا فیصل آباد میں ممبر سازی مہم سے خطاب۔ کا پیٹرول 415 روپے کا عوام سے وصول کیا جا رہا ہے، 120 روپے کی لیوی اس میں شامل ہے۔ لیوی وہ ٹیکس ہے جو حکومت نے صرف لوگوں کو لوٹنے کے لیے رکھا ہے۔ پیٹرول بجلی سے ٹیکس ہم سے وصول کرتے ہیں، تشہیر اپنی کرتے ہیں، غریبوں مڈل کلاس محنت مزدوری کرنے والوں پہ ٹیکس لگاتے ہو، بڑے بڑے لوگوں وہ سود کھاتے ہیں اور وہ قرضے کھا جاتے ہیں، وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ جو 25,000 ملازمین کا محکمہ کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، یہ بدترین فسطائیت ہے، فاشزم ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی انجام دیتے ہیں کہ نام نہاد سیاستدان جو اپنی پارٹیوں میں بھی یہ جمہوریت لے کر نہیں آتے۔ جماعت اسلامی اس لیے حالات بدل سکتی ہے کہ جماعت اسلامی پر کرپشن کا چارج نہیں ہوتا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مجبوری میں اضافہ کیا گیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا بنگلہ دیش بھارت میں قیمتیں کم ہیں تو وہاں ٹیکس جی ڈی پی کتنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ڈائریکٹ ٹیکس کم اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن مجبوری میں اور کوئی آپشن نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیکس جو جی ڈی پی کی جو ریشو ہے وہ پاکستان کی ممالک سے بہت کم ہے۔ ابھی یہاں کو میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں قیمتیں اتنی ہیں، وہاں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ بھی دیکھ لیں اور دنیا میں بھی دیکھیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کسی ڈیولپ کنٹری کی کتنی ہونی چاہیے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز اس طرح پاکستان میں اکٹھے نہیں ہوتے جیسے باقی جگہ۔ سی این این نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ٹرمپ کے دورہ چین سے مشروط ہو سکتی ہے۔ مذاکرات میں بڑی پیش رفت ٹرمپ اور شی جن پنگ ملاقات کے بعد متوقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ہفتے بیجنگ کا دورہ کریں گے۔ سی این این نے بتایا ایرانی وزیر خارجہ برکس وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے نئی دلی جائیں گے۔ مذاکراتی عمل جاری رکھنے میں چین اہم کردار ادا کرے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین، امریکہ کی اہم کاروباری شخصیات کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ ایلون مسک، ہیمکک، بوئنگ کمپنی کے کیلی اور ٹبرگ کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایلون مسک، ٹم کوک سمیت عالمی مالیاتی اور ٹیکنالوجی شخصیات کی بڑی ٹیم دورے میں شامل ہوگی۔ سی ای او ڈیوڈ سولومن، اسٹیفن شوارزمین، لیری فنک اور جین فریزر بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ دورے کا مقصد چین کے ساتھ بڑے تجارتی معاہدے اور خریداری ڈیلز طے کرنا ہے۔ امریکی صدر بدھ سے جمعے تک چین کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ پر گزشتہ ماہ حملے کی کوشش کرنے والے ملزم کا صحت جرم سے انکار۔ خبر ایجنسی نے بتایا ملزم کول تھامس ایلن نے عدالت میں خود پر لگے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ ملزم نے 25 اپریل کو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے صحافتی عشائیے کے دوران سیکیورٹی اہلکار پر فائرنگ کی تھی۔ واقعے کے وقت صدر ٹرمپ اہلیہ سمیت سٹیج پر موجود تھے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے صدر ٹرمپ اور خاتون اول کو بحفاظت نکال لیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ اس حملے کا اصل نشانہ وہی تھے۔ 31 سالہ ملزم کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے۔ ملزم سے شاٹ گن اور پستول برآمد۔ ملزم پر صدر ٹرمپ کے قتل کی کوشش سمیت سنگین الزامات کے تحت چارج شیٹ تیار ہے۔